جی دوستو السلام علیکم، گلزار ندیم آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ خطاطی کے سادہ اصول، جنبش قلم اور انگلیوں کو حرکت کیسے دیں۔ لکھتے وقت ہر حرف کا چہرہ کیسے بنائیں۔ خوش خطی ہمیشہ زیادہ مشق سے نہیں، مستقل مزاجی سے آتی ہے۔ جی دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو انٹرو میں بتایا ہے کہ ان حروف کی مشق اور قلم کی جنبش اور ہاتھ کو کس طرح گرفت میں یعنی کہ انگلیوں کو کس طرح ہم نے چلانا ہے، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ کوئی بھی حرف لکھنا چاہیں، اس کی پریکٹس کریں تو سب سے پہلے اس کو اس انداز میں یعنی کہ آپ جب لکھنا چاہیں تو وہ انداز ایسا ہو جس سے بے ساختگی اس میں ہو۔ بے ساختگی کے ساتھ جب آپ حرف کو بنائیں گے، پریکٹس کریں گے رفلی طور پر، تو پھر آپ کے ذہن نشین صحیح طریقے سے ہو جائے گا۔ تو پھر باضابطہ جب آپ اسے کاغذ پر پریکٹس کریں گے تو اس میں مضبوطی ہے۔ یہ دیکھیں، بڑا دائرہ اور پھر ساتھ اس کے چھوٹا دائرہ، پھر چھوٹا دائرہ۔ میں شروع سے اپنے جتنی بھی ویڈیوز ہیں اس میں بتا چکا ہوں دائرے کے حوالے سے۔ اب آپ یہ دیکھیں، رفلی طور پر جب آپ بال پین یا پوائنٹر سے کسی کی پریکٹس کرنا چاہیں، ان حروف کے چہروں کو یاد کرنا چاہیں، تو اسی انداز میں جلدی آپ بھی لکھیں، اور اگر بچے کو کسی کو پریکٹس کرا رہے ہیں تو اس کو بھی اسی انداز میں کرائیں۔ تو اس لیے میں نے بلیک بورڈ پر بھی لکھ کر دکھایا ہے کہ یہ چاک کے ساتھ اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں۔ شرط یہی ہے کہ ہاتھ کے اندر اتنی پختگی اور اتنا حوصلہ پیدا کر دیں اپنے اندر کہ جو بھی آپ حرف بنائیں وہ ایکوریٹ ہو۔ یہ دیکھیں، جتنے بھی انگلش کے الفابیٹس ہیں وہ بھی عربک کیلی گرافی سے نکلیں، اور سی کا انداز اگر آپ نے آدھا دائرہ بنایا اور نیچے آپ نے آدھا دائرہ بنا کر اس کی شکل جو ہے وہ یا جیسی بن گئی۔ یہ دیکھیں، میں نے جنبش دی جلدی تاکہ یہ چھوٹی یا بن سکے۔ تو یہ اب باضابطہ میں سمجھا رہا ہوں واو کو کس طرح لکھیں، یعنی کہ ایک دائرہ بنانا ہے آپ نے، نیچے ترچھی لکیر، اور پھر با کے انداز میں پڑی لکیر کو بنانا ہے تو وہ وا کا پورا وجود بن جائے گا۔ یہ دیکھیں، اب لائن کے اوپر میں لکھ رہا ہوں، اور جب آپ واو کا سرا بنائیں تو اسی جگہ پر تینوں اور چاروں انگلیوں کو آپ گھمائیں گے تو وہ بنے گا، اور واو کے سرے سے ہی اگر دیکھیں تو وہ ہا بھی بنتی ہے۔ اور اب یہ چھوٹی یا جو ہے یہ آدھا دائرہ جس طرح میں نے بلیک بورڈ پر لکھتے ہوئے بتایا ہے، اور یہ بائیں انداز والا اور نیچے آدھا دائرہ، یعنی کہ اوپر اور نیچے جو دائرہ بناتے ہیں اس کا نیچے والا آدھا حصہ لگائیں گے، اس کے ساتھ پیمند کریں گے تو یہ چھوٹی یا بن جائے گی۔ تو یہ آپ دیکھیں، میں ابھی سے بنا کر یہ ایکول لائن کو آپ دیکھیں، یہ میں نے بنائی ہے تو یہ بڑی یا بن جائے گی، کیونکہ اکثر بچے جو ہیں جو آسان جو حرف ہوتا ہے وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں بنا سکتے، چاہے بڑے بھی ہوں۔ یہ دونوں پڑی لکیریں ہم کہہ سکتے ہیں، یہ ہم بنانا آ گئیں تو جتنے بھی حروف جس طرح با، بڑی یا، تا، ٹا، سا، وہ بھی لکھنا آ جائے گا۔ یہ آپ دیکھیں، آپ نے اسی انداز میں اسی چیز کے اندر رہ کر آپ نے واو کو لکھنا ہے اور پریکٹس اس طرح کرنی ہے۔ اور شرط یہی ہے کہ سب سے پہلے رفلی آپ لکھ لیں اور بے ساختگی کے ساتھ لکھیں، اور نظری مطالعہ ضرور کریں، اور ہر حرف کو سمجھ کر اس کا وجود ذہن میں بٹھا کر پھر آپ حوالہ کرتاس کریں، یعنی کہ حوالہ کاغذ کریں، تو تب جا کے آپ کو صحیح حرف شناسی ہوگی اور لکھنے کا طریقہ آئے گا۔ یہ چھوٹی یا جو ہے ایک خانے کے اندر لکھنا ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے حمزہ کو کس انداز سے بنایا، اور یہ آئین کا اوپر والا سیرا ہے،
یہ چھوٹی یا میں دوبارہ پھر بنا کر دکھا رہا ہوں آپ کو. یہ آہستہ آپ نے اس کو پریکٹس جب کریں تو آہستہ لکھیں، اور وہ رفلی جو آپ نے لکھنا ہے وہ جلدی جلدی آپ نے لکھنا ہے. اور یہ آہستہ لکھنے کی بھی ایک وجہ ہے، وہ یہ کہ تاکہ حرف کا وجود آپ کے ذہن نشین ہو جائے. تو یہ بڑی یا آپ نے ایک خانے کے اندر ایک لکھنا ہے، اور روزانہ آپ نے کم از کم 10 سے 15 منٹ خوش خطی کو دیکھنا ہے، اور ویڈیو کو بار بار دیکھیں. جب آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے تو تب آپ لکھیں گے، تو کوئی ذہن میں سوال نہیں ہوگا، کوئی الجھن پیدا نہیں ہوگی. اس الجھن سے بچنے کے لیے میں نے یہ چیزیں بنا کر آپ کی آسانی کے لیے دی ہیں. یہ واو جو ہے وہ اینڈ میں استعمال ہوتی ہے، اور شروع میں کسی حرف کے ساتھ اس کا استعمال نہیں ہے. یہ اب آپ دیکھیں، یہ میں آپ کو یہ 2 چشمی ہا کا انداز بتا رہا ہوں. یہ 2 دائرے ترچے آپ نے لگائے، پھر اس کے ساتھ 3 لائنوں کو آپ نے کھینچا. اور اب یہ دیکھیں بلیک بورڈ پر بھی میں اس کو صحیح طریقے سے بنا کر دکھا رہا ہوں. یہ گول دائرے میں ہا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا گول دائرہ اور لکیر، اور اس کے اندر بھی گول دائرے کا کمال ہے. اور یہ دیکھیں 2 دائرے لگا کر پھر 3 لکیریں لگائیں تو یہ 2 چشمی ہا بن جائے گی. اور یہ اردو کے اندر دو چشمی ہا جو ہے، یہ یوں سمجھیں کہ جس طرح ادویات میں اینٹی بائیوٹک کا ایک ہوتا ہے میڈیسن، اور وہ ہر جگہ کام کرتی ہے. تو یہ ہا جو ہے یہ تقریباً اگر اس کو سیکھ لیا جائے تو پوری خطاطی آپ کو آ جاتی ہے. کیوں کہ یہ اوپر والا سرا جو ہے وہ سواد، اور نیچے والا جو ہے توا کے انداز کو ملائیں گے تو یہ 2 چشمی ہا بن جائے گی. میں نے 99% لوگوں کو دیکھا ہے کہ 2 چشمی ہا انہیں بنانا نہیں آتی، اور پھر جب تحریر لکھتے ہیں تو وہ املائی غلطیاں اتنی کر دیتے ہیں کہ جو ناقابل معافی شمار ہوتی ہیں، اور پھر آنے والے وقت میں اس کا معنی کچھ کا کچھ ہوتا ہے. اگر امتحانات میں کوئی بچہ جاتا ہے تو اس کے لیے یہی پرابلم ہوتی ہے. تو یہ آپ دیکھیں میں بڑی یا جو ہے وہ آپ کو بنا کر دکھا رہا ہوں. یہ 2 ایکول لائنیں ہیں، جب لگائیں گے اور اس کے ساتھ ایکول لائن کو نیچے والی لائن کو جب بڑھائیں گے تو یہ بڑی یا بن جائے گی. تو آپ اس کو جتنا باغور دیکھیں گے آپ کے ہاتھ میں بہتری آئے گی. تو گلزار ندیم آپ سے اجازت چاہتا ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنے کومنٹ سے بھی ضرور نوازیے گا، اور توجہ دے کر لکھنا مت بھولیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.